بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسی نعمت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک ایسی کتاب جس نے تاریک دلوں کو روشن کیا، ایک ایسی کتاب جس نے وحشی انسانوں کو دنیا کے عظیم ترین رہنما بنا دیا، ایک ایسی کتاب جس نے غلاموں کو سردار اور بکھری ہوئی قوموں کو دنیا کی عظیم امت بنا دیا۔ یہ کتاب ہے قرآن مجید، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ قرآن جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، برکات، انعامات، دنیاوی اور آخروی فوائد اور قرآن پاک سے دوری کے نقصانات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کیا ہے۔ قرآن کا لفظ عربی زبان کے لفظ قرآ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک دین اسلام کی سب سے مقدس اور بنیادی کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی یعنی فرشتہ جبریل کے ذریعے نازل فرمایا، اور اس کتاب کا بنیادی مقصد تمام بنی نوع انسان کی دائمی رہنمائی، ہدایت اور فلاح ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ عزیز دوستو، اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن پاک پڑھنے کے، یاد کرنے کے بے پناہ فضائل ہیں، اسی طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت، نور اور کامیابی کا رستہ ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی تمام بادشاہتیں بدل گئیں، تمام قومیں مٹ گئیں، تمام زبانیں بدل گئیں، لیکن قرآن پاک آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں قرآن مجید کی چند خصوصیات کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی موجود ہے۔ یہ معجزہ نبوت ہے جو آج بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور اس کے بعد تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا۔ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے واضح پیغام، ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہے؟
قرآن ہمارے لیے دلوں کا سکون ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہماری زندگی کی رہنمائی ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک سے کبھی سیر نہ ہوں۔ المختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ آخری کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جو عبادت کے طور پر پڑھا جاتا ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ الغرض یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان پوری دنیا کی دولت حاصل کر لے لیکن قرآن پاک سے محروم ہو تو وہ حقیقی کامیابی سے بھی محروم ہے، اور اگر کسی کے پاس قرآن پاک ہو تو اس کے پاس سب سے بڑی نعمت موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو کہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کسی نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جو کہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ گویا جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا میں انسان راستہ بھول سکتا ہے، لیکن جو انسان قرآن پاک کو اپنا رہنما بنا لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ قرآن پاک صرف عبادات کی کتاب نہیں بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، تجارت کے اصول، اخلاق و کردار، عدل و انصاف، معاشرتی زندگی۔ ورث کی زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ قرآن پاک قیامت تک محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک کا ایک بھی حرف تبدیل نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی پڑھنے کی فضیلت پر۔ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک حرف پڑھنے پر ہمیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو پورا قرآن پاک پڑھنے والوں کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ قیامت کے دن قرآن پاک شفاعت کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ذرا سوچئے تو کہ قیامت کا دن سورج سروں پر ہوگا، ہر شخص ہی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، اور اس وقت قرآن پاک آئے گا اور کہے گا، یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، اسے بخش دیجئے، اسے جنت عطا فرما دیجئے۔
کیا اس سے بڑی کوئی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن پاک انسان کو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بناتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے، وہ اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن پاک دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج انسان کے پاس ہر سہولت موجود ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ہر قسم کی مال اور دولت ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت بے چین ہے، پریشان ہے، اداس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات میں ارشاد فرماتے ہیں، خبردار، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں سکون اترتا ہے، اور جس دل میں قرآن پاک ہوتا ہے وہاں نور آتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جیسا کہ تو دنیا میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ جنت میں انسان کا مقام قرآن پاک سے وابستہ ہوگا۔ جتنا تعلق اس کا قرآن پاک سے مضبوط ہوگا، بلند ہوگا، اتنا ہی بلند مقام اسے جنت میں نصیب ہوگا۔ بہترین انسان کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں لوگ مختلف کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین انسان اسے قرار دیا جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن پاک اور فرشتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو قرآن پاک مہارت سے پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والا قیامت کے دن فرشتوں کی رفاقت حاصل کرے گا۔ کتنے عظیم درجات ہیں اس شخص کے جو قرآن پاک پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک یاد کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہاں اگر حافظ قرآن کے والدین کو اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو خود حافظ قرآن کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ اگر قرآن پاک بول سکتا تو آج ہم سے کیا کہتا؟ عزیز دوستو، تصور کیجئے کہ اگر آج قرآن پاک ہمارے سامنے آ جائے اور ہم سے بات کرنا شروع کر دے تو وہ کیا کہے گا؟ شاید کہ قرآن پاک کہے کہ میں تمہارے گھروں میں موجود ہوں مگر تمہارے دلوں میں نہیں، میں تمہاری الماریوں میں تو موجود ہوں مگر تمہاری زندگیوں میں نہیں، تم مجھے چومتے ہو، آنکھوں پہ لگاتے ہو مگر میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تم مجھے رمضان میں تو کھولتے ہو مگر باقی سارا سال مجھے بھول جاتے ہو۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے، کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ قیامت کے دن قرآن پاک کی فریاد۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے،
لیکن شکایت کس کی؟ کفار کی؟ نہیں، ان مسلمانوں کی جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے۔ ایک دن ہمارا موبائل یہیں رہ جائے گا، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہمارا بینک بیلنس، ہماری تمام ضرورت کی اشیاء، اور وہ بھی تمام اشیاء جو کہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، سب کچھ اسی جگہ رہ جائے گا، اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ لیکن قبر میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے نیک اعمال، اور ان اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت بھی موجود ہوگی۔ وہ تمام نیک اعمال جو کہ ہم کرتے ہیں، صرف وہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قبر کا اندھیرا اور قرآن پاک کا نور۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان قبر میں اترتا ہے تو ہر چیز ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن نیک اعمال صرف انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت قبر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس لیے آج آپ سوچیں کہ آپ اپنی قبر کے لیے نور جمع کر رہی ہیں یا پھر اندھیرا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کا ثواب تو محتاج بیان نہیں۔ تمام علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بھی ذکر تلاوت قرآن پاک سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا، خصوصاً نماز میں اس کی قرات کا ثواب اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ دائرہ تحریر سے بھی باہر ہے۔ قرآن کریم تعلیم و تعلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے کہ اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں موجود ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کی کوئی ایک سنت سیکھی اور سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائیں گے کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کے مجلس میں فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں کا اجر قیامت تک بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت تک بڑھا دیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا 1000 رکعتوں سے بہتر عمل ہے۔ تمہارا کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے 100 رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کے لیے جانا، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے 1000 رکعتیں ادا کرنے سے بھی بہتر ہے۔ عزیز دوستو، جو کتاب جس قدر اہم اور فضیلت والی ہوتی ہے، اسے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی اہمیت اور فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن پاک
جو کہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ تمام کتابوں سے افضل، اعلیٰ اور بہترین کتاب ہے، لہٰذا اسے پڑھنے اور پڑھانے والے بھی بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم کبھی قرآن پاک سے سیر نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا، اور پھر وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار بن گئے۔ قرآن پاک سے دوری کا نقصان۔ آج امت کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ ہم قرآن پاک کو صرف رمضان المبارک تک محدود کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اسے پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ گھروں میں ہم سب کے قرآن پاک موجود ہے، مگر سوچنے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں کتنا قرآن پاک موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ گھر کی مانند ہے۔ آج اکثر ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتا ہے، ہر وقت موبائل چلتا ہے، سوشل میڈیا چلتا ہے، مگر قرآن پاک کی آواز دور دور تک سنائی نہیں دیتی۔ تو پھر ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ شیطان قرآن پاک سے کیوں ڈراتا ہے؟ جب انسان قرآن پاک کھولتا ہے تو شیطان فوراً مصروفیت پیدا کرتا ہے، ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں موبائل یا کوئی اور کام یاد آ جاتے ہیں، ہمیں وہ چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو کہ کبھی ہمارے ذہنوں گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جس دل میں، جس گھر میں قرآن پاک داخل ہو گیا تو وہ دل اور گھر اس کے قابو میں نہیں رہے گا۔ ابھی قرآن پاک پڑھنے کے چند فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب نے اس ویڈیو میں جانا، اور شاید اس سے پہلے آپ سب جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ فوائد صحیح احادیث، صحابہ تابعین سے منقولہ آثار سے ثابت ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنے والا بزرگوں کی صف میں ہوتا ہے، لوگوں میں افضل اور اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والوں کے دل کو منور کرتا ہے، مصیبتوں کو ان سے دور کرتا ہے، اور قیامت کی تاریکیوں سے بچاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کی مہک پاکیزہ ہے، اس کا مزہ ترنج پھل جیسا میٹھا ہے۔ بس وہ نیک ہم نشیں ہیں، نیک کام کرنے والے اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے کو فزائے اکبر یعنی قیامت کی بڑی گھبراہٹ غمزدہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اور پھر قرآن پاک اس کے لیے سفارشی بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنے والا اپنے والدین کے حق میں باعث رحمت ہے، ان دونوں کو رحمتوں سے ہمکنار کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو ان کے بیٹے کے قرآن پاک پڑھنے کے بدلے
چمکنے والی روشنیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا جنت میں بلندیوں کی چوٹی تک پہنچتا ہے اور جنت کی ہر نعمتوں کے بلند و بالا مقام تک جاتا ہے۔ نیک لوگ قرآن پاک پڑھنے والے پر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اپنے رب کے پاس اعلیٰ مقام میں ہوتے، اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح ہوتے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے باعزت فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا مضبوط کڑا لا الہ الا اللہ پکڑنے والا ہے۔ وہ مفید شفا کا مستحق ہے، ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہتا ہے، مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جو قرآن پاک سے روگردانی کرتے ہیں پست کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکر کرنے والوں اور عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنے والا ان لوگوں میں سے جن کی گواہی قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیں گے۔ قرآن پاک پڑھنے والے کے پاس سے شیاطین بھاگتے ہیں اور اس کے گھر سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے کی عقل منور ہوتی ہے، اس کا دل حکمت سے بھر جاتا ہے اور اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ قرآن پاک کا حافظ جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک اس کے دل میں محفوظ ہوتا ہے، جو اس کو سختی اور غیظ و غضب سے روکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے دل اور گھر آباد ہوتے ہیں اور خیر و برکت عام ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کے اندر خشوع و خضوع اور نفس کی صفائی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں اور یہ ان کے شرف و عزت کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کے لیے کافی ہے، جس طرح سے ان کے قلوب باعزت ہوتے ہیں، جیسے مالدار اپنے مال سے باعزت ہوتے ہیں، وہ ایسی مالداری جس میں کوئی خرچ نہیں۔ قرآن پاک سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کی ہر بات، ہر آیت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ عزیز دوستو، نہ جانے ہماری زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہوگا، نہ جانے ہماری آخری نماز کون سی ہوگی، نہ جانے ہماری آخری سانس کب آئے گی، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دین اور قرآن پاک نماز سے جوڑ لیں تو زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی، کیونکہ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو اپنا دوست بنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں گے، ہماری قبر روشن ہوگی، ہماری قبر کے اندھیرے دور ہوں گے۔ آج اپنے دل میں نیت کر لیں کہ ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پاک سے جوڑیں گے، اس کے تمام احکامات کی پیروی کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم وہ احکامات تو مانیں جو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں اور
ان احکامات سے ہم منہ پھیر لیں جن میں ہمارے لیے تنگی یا دشواری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کو بہار بنا دے، قرآن پاک کو ہماری زندگی کا نور بنا دے، ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو ہمارے قبر کا ساتھی بنا دے، قرآن پاک کو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرما جو قرآن پاک پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، شاید اس وقت بھی آپ کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہو، آپ کے موبائل میں قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی ایپ موجود ہو، آپ کی نظروں سے اس وقت کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت گزری ہو، شاید آپ کا قرآن پاک کسی الماری میں رکھا ہو، شاید اس پر بے پناہ گرد جمی ہو، شاید اسے کئی دنوں سے کھولا نہ گیا ہو، تو میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے کے فوراً بعد جائیے، وضو کیجئے، قرآن پاک کھولیے اور صرف ایک صفحہ، ایک آیت، ایک رکوع یا ایک حرف پڑھ لیجئے، کیا پتہ یہ ایک صفحہ، یہ ایک رکوع، یہ ایک آیت یا پھر یہ ایک حرف قیامت کے دن آپ کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائے، کیا معلوم یہی ایک صفحہ، ایک آیت، ایک رکوع، ایک حرف آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے، کیا پتہ آپ کا یہی اس وقت پڑھنے کا آپ کو جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کے لیے رحمت، شفاعت، نور اور زینت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما لے اور اپنے خاص بندوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔